من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم آپ سب کی خدمت میں ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہیں، وہ ہے حسن اخلاق۔ دین اسلام نے جس چیز کو سب سے زیادہ اہمیت دی ہے وہ ہے اخلاق، اور دوسرے مذہب میں بھی اخلاق کو بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے، بہت زیادہ اچھا سمجھا جاتا ہے۔ لہٰذا پیغمبر اکرم کی بعثت کا مقصد بھی یہی تھا، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میری بعثت کا مقصد مکارم اخلاق ہے۔ لہٰذا قرآن خود شاہد ہے، اور خداوند عالم قرآن مجید میں فرما رہا ہے اِنَّکَ لَعَلَىٰ خُلْقٍ عظیم، اے پیغمبر، اے حبیب، آپ اخلاق کے بہترین درجے پر فائز ہیں۔ لہٰذا پیغمبر اکرم نے 40 سال تک اپنے اخلاق کا کلمہ کافروں سے پڑھوایا ہے۔ لہٰذا ہم جس چیز کی بات کر رہے ہیں اخلاق، وہ کیا چیز ہے؟ سب سے اہم پوائنٹ جو ہے وہ ہے اخلاق کس چیز کو کہتے ہیں، کیا ہے اخلاق؟ لہٰذا اس سلسلے میں کسی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا، مولا اخلاق کسے کہتے ہیں، اخلاق کیا ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ جب کسی سے ملاقات کرو، جب کسی سے ملو تو اپنی ملاقات میں نرمی پیدا کرو، اور اپنی گفتگو کو اچھی بناؤ، اچھے طریقے سے ملو، اور خندہ پیشانی سے ملو۔ لہٰذا مسکرا کر کے ملنا ہے، اور لوگوں سے خوش اخلاقی سے ملنا ہے۔ 3 چیزیں مکارم اخلاق میں سے ہیں۔ پہلا ہے لوگوں کی مدد کرنا، دوسری چیز ہے لوگوں کو معاف کرنا، اور تیسری چیز ہے خدا کا بہت زیادہ ذکر کرنا۔ اب ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ چیزیں ہمارے لیے بہت زیادہ سخت ہیں، ہم اس چیز کو بہت زیادہ مشکل سمجھتے ہیں، لیکن اگر ہم اپنے ائمہ معصومین علیہ السلام کی سیرت پر نظر ڈالیں، ائمہ معصومین علیہ السلام کی طرف دیکھیں، تو ہمیں نظر آتا ہے کس طریقے سے ہمارے امام معصومین علیہ السلام لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے، اور لوگوں سے اخلاق سے پیش آتے تھے۔ اگر ہم ائمہ معصومین علیہ السلام کی سیرت پر نظر کرتے ہیں تو ہمیں مشکل درپیش نہیں آئے گی، ہم بآسانی ان چیزوں کو انجام دے سکتے ہیں۔ لہٰذا یہ جو مہینہ ماہ مبارک رمضان چل رہا ہے، یہ ماہ مبارک رمضان ہماری اصلاح کا مہینہ ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو بنانا ہے، اس مہینے میں اپنے آپ کو سنوارنا ہے، اپنے اخلاق کو صحیح کرنا ہے۔ جیسا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے لوگو، جو شخص اس مہینے میں ماہ مبارک رمضان میں اپنے اخلاق کو سنوارے گا، اپنے اخلاق کو بنائے گا، وہ پل صراط سے بآسانی گزر جائے گا۔ اس دن جس دن لوگوں کے قدم لغزش کر رہے ہوں گے، لوگوں کے قدم ڈگمگا رہے ہوں گے، اس دن وہ بآسانی پل صراط سے گزر جائے گا۔ لہٰذا اس مہینے میں ہمیں اپنی بد اخلاقی کو اپنے اندر سے نکالنا ہے، اور ہمیں خوش اخلاق بننا ہے۔ لہٰذا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص اپنے گھر کے اندر بد اخلاق ہوتا ہے، اس کے گھر والے بہت زیادہ اس سے پریشان ہوتے ہیں، رزق اس کا تنگ ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اب اگر ہمارے گھروں کے اندر رزق میں کمی نظر آ رہی ہے، یا ہمارے رزق کے اندر تنگی نظر آ رہی ہے، تو ہمیں اپنے اخلاق پر نظر ڈالنا ہوگا، ہمیں اپنے اوپر نظر ڈالنا ہوگا کہ ہمارے اخلاق کے اندر کہیں کوئی کمی تو نظر نہیں آ رہی ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم باہر بہت اچھے نظر آ رہے ہیں، گھر کے اندر ہمارا اخلاق اچھا نہیں ہے۔ لہٰذا جیسے ہم باہر ہیں اسی طریقے سے ہمیں گھر کے اندر بھی ہونا چاہیے۔ اور امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وسعت روزی کے خزانے اخلاق کے اندر پوشیدہ ہیں، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کے زیادہ تر افراد جن چیزوں کی وجہ سے جنت میں داخل ہوں گے، جنت میں جائیں گے، وہ چیز ہے تقویٰ، اور ان کا اخلاق ہوگا، جس کی وجہ سے وہ زیادہ تر جنت میں جائیں گے۔ لہٰذا اب ہم پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں، پروردگار عالم اس مہینے میں ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور با اخلاق بننے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم
اس کے ذریعے سے اگر ہمارا اخلاق اچھا ہوگا تو ہمارے امام زمان علیہ السلام ہم سے ملاقات کریں گے۔ لہٰذا خداوند عالم پروردگار عالم سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہم سب کو ان کے ناصر و مددگار میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔